بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر خیریت سے رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اور کامیاب کرے، اور آپ لوگوں کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کے والدین کو اپنے حفظ و امان میں اللہ تعالیٰ رکھیں، اور کسی کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی خیر خیریت رکھیں، اور بچوں کو سے تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو خوشیاں دے، کامیابیاں دیں۔ تو بس جی پھر یہ ہمارے روٹین کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں نے کہا چلے جی، میں صبح کا ٹائم تھا، بس میں اٹھی ہوں، یونیفارم استری نہیں کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو میں بچوں آپ لوگوں کو یونیفارم ہی پریس کر دیتی ہوں۔ خیر پھر جی میں نے ان کو یونیفارم استری کر کے دیے، انہوں نے پہن کے تیار شیار ہو کے چلے گئے۔ تو پھر میں نے جی یہ میں چھوٹا سا کلپ بنایا تھا کہ میں نے کپڑے ان کے پریس کیے کہ واپس آ کے چلو بچے پہن لیں گے، اور جو رہتے تھے باقی ایک ایک میں نے رکھ دیا ان کا سوٹ پریس کر کے، دوسرے باقی میں نے ہینگ کر دیے۔ باقی میرے پڑے ہوئے تھے وہ میں نے کہا چلو جی پھر بعد میں کر لوں گی، یا پھر اپنی ہیلپر سے کروا لوں گی، اگر اس کے پاس ٹائم ہوگا تو وہ کر دے گی۔ پھر میں نے جی ٹائم ہو گیا کھانا شانا بنانے کا، تو میں ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب کو کروا کے یہاں پر ناشتہ کر کے جب میں بیٹھتی ہوں نا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہاں پہ سامنے وہ دھوپ آ رہی ہوتی ہے ہلکی ہلکی، کرٹن سائڈ پہ کر دو تو دھوپ آتی ہے، اور وہاں پہ میں ناشتہ جب کرتی ہوں نا اور سکون کے ساتھ بیٹھ کے چائے شائے پیتی ہوں تو مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو بس میں کافی دیر وہاں پہ بیٹھتی ہوں، پھر کوئی موبائل دیکھ لیتی ہوں تھوڑا بہت، بس ایسے نا، پھر بچوں کے ساتھ یا پھر اپنے بیٹے کو دیکھ لیتی ہوں، اگر وہ سو رہا ہوتا پھر میں اب بس اپنے ساتھ ٹائم گزارتی ہوں۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں آہستہ آہستہ چائے کے سپ لے رہی ہوں، اور بس اپنی نا اپنے آپ کے لیے ایسا لگتا ہے میں اپنے آپ کو ٹائم دے رہی ہوں، کیونکہ سارا دن ظاہر ہے ایک بیزی روٹین ہوتی ہے ہم ہاؤس وائف کی، تو اپنے لیے ٹائم نکالنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں، چھوٹے بچے سو رہے ہوں، تو بیٹی میری فون پہ کارٹون شارٹون دیکھ لیتی ہے، اور بیٹا میرا جب سو رہا ہوتا ہے، تو بس پھر جب میں ناشتہ کرتی ہوں اور ایسے سکون کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتی ہوں نا، تو مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ اور چائے پینا پتہ نہیں کس کس کو کچھ لوگوں کو بہت ہی اچھا لگتا ہے، کچھ لوگوں کو بالکل اچھا نہیں لگتا، کوئی نہیں پیتے ہیں چائے، لیکن مجھے تو خیر جب مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ میں چائے نہیں پیتا، یا بھی مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں، میرے سسرال میں بھی ایک دو فیملیز میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم چائے نہیں پیتے، تو مجھے بڑا ہی عجیب لگتا ہے کہ چائے بھلا اب زندگی میں چائے نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ انکمپلیٹ ہے، سب کچھ انکمپلیٹ ہے، چائے کے بغیر تو نہ گزارا ہی نہیں ہے۔ تو بس جی پھر میں تو ضرور کھانے کے بعد ہم نے چائے پینی ہوتی ہے، ویسے ہم روٹین میں جب دل کرتا ہے بس کام کر لیے تھک گئے تو ہم نے چائے پینی ہے۔ تو جی بس یہ نا چائے کا تو ساتھ نا ہمارا بڑا ہی وہ ہے کہ چائے کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ نا زندگی ادھوری لگتی ہے مجھے۔ تو خیر جی پھر میں نے کھانے شانے کی تیاری کی، ادھر میں نے سارا پیاز ٹماٹر اور لہسن ادرک وغیرہ سارا ایک ہی ساتھ کر کے نا گرینڈ کر کے میں نے نا آئل میں، گرم آئل میں ڈال دو، بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ اور میں نے بون لیس میں پوری ایک مرغی لیتی ہوں، اس میں سے نا بون لیس جو چکن ہوتا ہے نا، اس کی میں چھوٹی چھوٹی نا بنا کے نا بوٹیاں رکھ دیتی ہوں، اور وہ میں جس شاپر میں ایڈ رکھتی ہوں نا اسی میں نمک مرچیں اور یہ کوئی کڑھائی مسالہ جو بھی میرے ہاتھ مسالہ لگ جائے نا، میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی ہمیں اسپیسیفک کوئی مسالہ، سارے سیم ہی ہوتے ہیں، بس اس میں وہ کہتے ہیں کان ادھروں پھاڑ لو یا ادھروں پھاڑ لو ایک ہی گل ہے۔ تو بس وہ مسالوں میں کوئی اتنا نہ، مجھے تو ایک ہی جیسے لگتے ہیں، کوئی بھی مجھے مسالہ مل جائے نا، کڑھائی مسالہ ہو یا کوئی بھی مطلب پایا مسالہ ہو، پلاؤ مسالہ ہو، کچھ بھی ہو، تو میں نا تھوڑا بہت ایک آدھا چمچ نا بیچ میں ڈال کے نا میرینیٹ کر کے اسی شاپر میں نا پیک کر دیتی ہوں، وہ پیکٹ بنا دیتی ہوں۔ تو وہ پھر نا جب پکانا ہو نا بس اس کو میں تھوڑا سا رکھتی ہوں تو وہ بہت جلدی گل جاتا ہے، اس میں مسالے بھی ایڈ ہوتے ہیں۔ ایسے ہم نے مسالہ جیسے ابھی میں نے تو سالن بنانا تھا، اس وجہ سے میں نے نا پیاز ٹماٹر وغیرہ نا گرینڈ کر کے ڈال لیے تاکہ اچھا سا ذرا مسالہ گریوی والا مسالہ بن جائے نا، اس سے بڑا اچھا لگتا ہے کھانا نا۔ پھر ویسے تو میں چکن پلاؤ بنا رہی تھی، لیکن بس پھر میرے ہسبینڈ کو ہوتا ہے کہ چکن پلاؤ ہو یا کچھ بھی ہو تو ان کو ہوتا ہے ساتھ میں کیا ہے، اگر بریانی ہو تو چپ کر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی پلاؤ ٹائپ کوئی چیز بنا لو نا تو وہ کہتے ہیں ساتھ میں کچھ ہو۔ تو بس پھر میں نے کہا چلو جی
میں چکن نکالتی ہوں، تھوڑا سا میں چکن کا سالن بنا لیتی ہوں، ویسے تو سب نے ظاہر ہے چکن پلاؤ بنے گا تو سب نے وہی کھا لینا ہے۔ تو بس پھر میں نے ایک ساتھ میں نے مسالہ لگایا ہوا، میں جو دکھا رہی ہوں بون لیس چکن ہے، اور یہ میں نے بریانی وہ چکن پلاؤ میں ڈال دی ہے، یہ میں چکن پلاؤ بنا رہی ہوں۔ خیر جی، اس کا مسالہ میں نے بس میری بنانے کی سپیڈ تھوڑی سی اس طرح کی ہے، مجھے بچوں کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، میں نے جلدی جلدی بنانا ہوتا ہے، تو بس پھر یہ جب میں ویڈیو لگا رہی ہوں تو یہ میری ایک ہفتہ پہلے کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، تو یہ میں نے آج کی شوٹ نہیں کی ہوئی، آج میں نے کوئی کھانا شانا نہیں بنایا کیونکہ میری طبیعت کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، تو میں نے کہا یہ جو میں نے شوٹ کر کے رکھی ہوئی ہے ویڈیو نا، میں یہی آج نا اپلوڈ کر دوں گی۔ تو بس پھر جی میں نے یہ ویڈیو آج میں نے نکالی، اور پھر میں نے کافی دن سے میں نے یہ بنائی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو بس پھر ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا، وہ کوئی نیو ڈیلی کا ایک نیو بن جاتا تھا۔ آج بس میری نا طبیعت کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، تو میں نے کوئی اتنی نا شوٹ نہیں کیا کچھ بھی اتنا خاص۔ تو بس پھر میں نے جی یہ رکھی ہے، کھانا شانا تیار ہو رہا ہے ہمارا، تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا تھا کہ چلو تیار شیار ہو کے تھوڑا سا نا میں گئی تھی شاپنگ کرنے۔ شاپنگ کیا کرنی تھی، جیسے بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ اب دیکھیں یہ جی بس بیچ میں نا کام کرتے کرتے نا ہمیں بچوں کو آ کے دیکھنا پڑتا ہے اندر کہ بھی وہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ میرا بیٹا اٹھ گیا تھا، پھر اس کو میں نے فیڈر دینا تھا، تو وہ پھر میں جی اس کو فیڈر پلانے کے لیے آئی ہوں، بنا کے اس کو میں نے دے کے پھر میں فارغ ہو کے آئی ہوں۔ تو یہ میں اب دکھا رہی ہوں کہ کچن میں نے کلین بھی کر دیے، میں ساتھ کے ساتھ ہی ساری نا برتن شرتن دھو دیتی ہوں، ساتھ ہی سب کچھ نا سمیٹ دیتی ہوں، کیونکہ بکھری ہوئی چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ یہ تو سلیب پہ جو چیزیں یہ عام روٹین کے کھانے کے جو برتن ہوتے ہیں، مطلب فٹافٹ ہم نے اٹھایا اور یوز کر لیا، باقی تو کیبنٹ جو بھی ہیں وہ بھی کبھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ سارے ان میں بھی نا چیزیں برتن شرتن کھانے کی نیچے والے کیبنٹس میں وہ چاول شاول ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو اوپر والے کیبنٹ میں سب میں برتن شرتن پڑے ہوئے ہیں، تو بس پھر جی جگہ جو ہمارے پاس سلیب پہ رکھنے کی سٹینڈ بچتا ہے، تو بس ورنہ میں آلموسٹ نا کم ہی چیزیں رکھتی ہوں سلیب پہ، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ سلیبیں بھری ہوئی ہوں۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اٹھا کے نا ان کو اندر رکھوں، لیکن اندر بھی کیبنٹس میں بھی جگہ نہیں رہتی۔ تو بس جی پھر میں نے جی اپنا سوٹ نکالا، میں نے کہا میں تیار ہوتی ہوں، تیار ہو کے پھر میں نے نا یہ پھر میں دکھا رہی ہوں کہ یہ میرا ڈریسنگ کا نا شیشہ ہے، جس میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں۔ یہ 2 شیشے تھے میرے ڈریسنگ ٹیبل کے، ایک میں نے ایک دیوار پہ فٹ کروا لیے، ایک میں نے کٹوا کے نا اس کو دوسری دیوار پہ لگوا لیا۔ ڈریسنگ ٹیبل اس کے نیچے پڑا ہوا ہے، تو بس میرر میں نے نا دیواروں پہ فٹ کروا دیے۔ جب یہ تھوڑا بہت گھر کا کام ہو رہا تھا، ابھی ہمارا بہت سارا کام رہتا ہے، پینٹ شینٹ رہتا ہے، تو بس یہ ابھی ظاہر باہر کا حصہ ہے تو پھر رف بھی لگتا ہے، تو بس جی پھر یہ میں نے کچن بند کیا، میں نے کہا چلو جی اب چلتے ہیں باہر بازار، تو میرے ہسبینڈ کہتے چلو میں بھی چلتا ہوں ساتھ ہی، تو میں پھر بیٹھی ہوں جی گاڑی میں آ کے، میرے ہسبینڈ بھی آ گئے تھے، وہ کہتے ہیں میں بھی چلتا ہوں، تو پھر میں نے لینے تھے دراصل بچوں کے پیمپر شیمپر، تو پیمپر وغیرہ لینے تھے، ایسی چیزیں بس کچھ کوئی ٹیشو پیپر لینے تھے، گاڑی میں رکھنے تھے، کیونکہ گاڑی میں کافی دیر سے نا ٹیشو ختم ہو رہے تھے، تو یہ پھر میری بیٹیاں باہر کھڑی مجھے بائے بائے کر رہی ہیں، بیچ میں رونے بھی لگ گئی تھی، پھر بڑی والی جو ہے نا اس کو تو پھر ہم نے گھر میں ہی چھوڑ دیا، کیونکہ ان کے قاری صاحب کے آنے کا بھی ٹائم ہو جانا تھا، ویسے تو ان کی دادو بھی گھر پہ ہی ہیں، تو بس جی پھر ہم نکل گئے بازار کے لیے، کیونکہ تھوڑا سا ہی کام تھا، اتنا زیادہ کام نہیں تھا، بس کچھ بچوں کی یہ سوکس وغیرہ لینی تھی، اور یہ پیمپر شیمپر ایسی چیزیں ویسلین وغیرہ، اور بس یہ 2-4 چیزیں لینی تھی، تو بس پھر ہم نکلے ہیں یہ جی پھر بس کس کو اچھا لگتا ہے کہ شاپنگ پہ جانا، دراصل نا پہلے شادی سے پہلے جب ہم جاتے ہوتے تھے نا شاپنگ پہ، وہ بڑا ہی اچھا لگتا تھا، ہم لوگ شاپنگ کرنی بڑے مزے سے، دراصل فری ہوتا ہے نا بندہ، جب کوئی ہاتھ میں بچے بچے نہیں ہوتے، یا ہمارے ہاتھ میں کوئی ایکسٹرا چیزیں نہیں ہوتی، اب ہم نکلتے ہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ہر چیز ہمارے ہاتھ میں، پرس میں پیمپر فیڈر بچہ ہاتھ میں، تو وہ پھر نا وہ شاپنگ نہیں، وہ ایک پھر ذمہ داری آ جاتی ہے، ظاہر ہے شادی کے بعد وہ ہم نے ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں،
ہمارا وہ ایک نا وہ ہماری شاپنگ والا جو ایک ہوتا ہے نا وہ والی چیز نہیں رہتی ہے کہ بھی پھر اس کے بعد ہم نا ذمہ داریاں اپنی نبھا رہے ہوتے ہیں۔ خیر جی، پھر ظاہر ہے پھر یہ کام تو کرنے ہی ہے، ہمارے بچے ہیں، شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی والی اولاد دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں تو بس پھر اچھا بھی لگتا ہے ان کے کام کرنا، اور یہ ظاہر ہے ایک بیزی روٹین میں سے نکال کے ٹائم ہم جب بازار جاتے ہیں ان کے کاموں کے لیے، وہ بھی بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو شاپنگ کرنے کا اب جب بندے کی شادی ہو جاتی ہے نا، میں کہتی ہوں اپنے بارے میں تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمیں بس صرف سوچنا ہوتا ہے کہ بھی ہم نے فلانے بچے کی کون سی چیز رہ گئی ہے، دوسرے بچے کی کون سی ہے، میری کون سی ہے۔ تو یہ جی میں گاڑی سے اترنے لگی ہوں تو میری بیٹی ضد کرنے لگے کہ مما میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ اسے بڑا ہی شوق ہے کہ بھی نا مما جہاں بھی جس بھی شاپ پہ کوئی چیز لینے جا رہی ہیں تو میں ہی جاؤں۔ بس مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ بھی شاپ پہ جانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سب نے ہم نے گاڑی سے نکل کے شاپ پہ چلے جانا ہے۔ بس مجھے تھا کہ بھی بس جلدی جلدی چیزیں لو اور گھر پہنچو، کیونکہ بچے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، باقی بچے گھر پہ ہیں تو بس پھر میں اپنے جب بھی باہر نکلتی ہوں نا میں بڑی جلدی جلدی ساری چیزیں لیتی ہوں اور نکلنے والی بات کرتی ہوں۔ یہ پھر میں نے ٹیشو جی کھولا اور میں نے رکھا گاڑی میں، کیونکہ گاڑی میں بالکل ٹیشو ختم ہو رہے تھے، اور ظاہر ہے پھر ٹیشو میں گاڑی میں نہ ہونا تو مجھے بڑی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سفر میں نا ایک چیز نا کی کمی ہو گئی ہے۔ ابھی ظاہر ہے بار بار ایک چیز یوز میں آتی ہے، وہ بچوں کا منہ صاف کرنا ہوتا ہے۔ میں فیڈر پلاتی ہوں اپنے بیٹے کو تو اس میں مجھے اس کا منہ شو صاف کرنا ہوتا ہے، تو وہ بس پھر نا ایک ضروری چیز ہو گئی ہے اب ٹیشو وہ بھی۔ تو خیر جی پھر میں بازار میں آئی ہوں اندر، تو میں نے وہ پیمپر شیمپر لے لیے تھے اور ویزلین بھی لے لی تھی۔ تو پھر بس یہ جی میں ایک سٹال لگا ہوا تھا، ریڑیاں جیسے ہوتی ہیں، میں نے کہا وہ مجھے نا تھوڑی سی سوکس چاہیے تھی بچوں کی، وہ جو پتلی پتلی سی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ گرمی لگتی ہے ان کو، تو وہ ایسی گرمیوں میں ایسی ہی سوکس بچے یوز کرتے ہیں۔ تو وہ پھر میں نے ان سے بھائی سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے وہ سوکس دے دیں اگر آپ کے پاس ہیں، تو خیر ان کے پاس مل گئی تھی تو میں نے وہ سوکس ان سے لیں، تو ان کو پیسے شیسے دے کے تو اور لیکن میں آپ کو یہ ان سوکس کا بتاؤں، جیسے ہی گھر آ کے میری بیٹی نے پہن کے اسکول گئی ہے نا اگلے دن، تو وہ سوکس ساری آگے سے پھٹ گئی تھی، مطلب اس کی پتہ نہیں سلائی نکلی یا کیا، تو وہ پتہ نہیں اتنی نازک سی ہوتی ہیں، اللہ جانے کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یا پتہ نہیں میں نے اسٹال سے لے لی، کوئی اچھی نہیں تھی، حالانکہ پہلے بھی ایک دفعہ لی تھی تو اتنی بھی بری نہیں تھی، لیکن اس بار پتہ نہیں وہ سوکس کے ساتھ ہوا کیا۔ میں نے کہا اچھا چلو بیٹے کوئی بات نہیں، کہتی مما یہ دیکھیں ایک ہی دن میں میرا تو آگے سے پورا پاؤں ساری انگلیاں باہر نکل آئی تھی سوکس میں سے۔ تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں بیٹے، اب پتہ نہیں یہ ایسی ہی ہوگی چیز، میں آگے سے کوئی تھوڑی سی سلائی کر دوں گی، اس نے بھی شاید کہیں گما دی ہے، مجھے بھی دوبارہ نہیں ملی ہے کہ میں سلائی وغیرہ کر کے اس کو دوں۔ خیر جی یہ پھر نا ہم بازار کے اندر سے گزر رہے تھے تو وہ یہ پٹھانوں والی جو مارکیٹ ہوتی ہے نا، پٹھانوں کے پاس جو کپڑے شپڑے ہوتے ہیں بڑے ہی اچھے لگتے ہیں، ہر دفعہ ایک نئی ڈیفرنٹ ورائٹی ان کے پاس آئی ہوتی ہے، نیٹ کے جوڑے ایسے وہ شادیوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، تو میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں ویسے نا ان سے سوٹ لے کے سلوا کے پہنوں، لیکن بس ظاہر ہے شادیوں پہ پہننے والے ہوتے ہیں، گھر میں تو ہم ایسی روٹین میں پہن ہی نہیں سکتے، کیونکہ ظاہر ہے بچے ہیں ان کو تو ویسے ہی چبھتی ہے ہر چیز بچوں کو۔ تو جب سے میری بیٹی پہلی ہوئی ہے نا تو میں نے ایسے کپڑے پہننے نا بہت کم کر دیے تھے، میں بہت سمپل سمپل سے کپڑے پہننے لگ گئی تھی، کیونکہ میری بیٹی جب میں اسے اٹھاتی تھی تو اس کو ہر چیز چبھتی تھی، ہر چیز، تو ایون کہ میں کوئی جیولری بھی نہیں پہن سکتی تھی، کوئی میں اگر چین شین پہنی ہوتی تھی نا تو وہ پھر میں نے اتار کے رکھ دی تھی کہ وہ کھینچتی تھی یا اس کو چبھتی تھی، تو بس پھر نا مجھے پھر ظاہر ہے بچوں کے لیے ہمیں کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ کیوں رو رہی ہے؟ بس جی یہ پھر ہم یہاں پہ رکے ہیں۔ کیا لینا ہے؟ ٹوائز لینا ہے؟ تو جی بس یہ ہم پہنچے ہیں گھر پہ، کچھ شوٹ ہوئی ہیں کلپ میں نے کچھ نہیں کیے، کچھ مسنگ ہو گئے ہیں، اللہ جانے کہاں کہاں چلے گئے ہیں۔ خیر جی
جتنے مجھے ملے ہیں کلپ میں نے اتنے لگا دیے ہیں. میں اپنی طرف سے تو بہت کوشش کرتی ہوں کہ ہر چیز روٹین میں کروں، لیکن میری اتنی بیزی روٹین ہوتی ہے نا کہ مجھے نا بس کبھی میں فون اٹھا کے شوٹ کر لیتی ہوں، کبھی رہ ہی جاتی ہیں. خیر جی، یہ پھر گاڑی سے نکال کے لائے تھے بچے پیمپر شیمپر. تو ایک میری بیٹی کا ہے پیکٹ اور ایک جی میرے بیٹے کا ہے. تو پھر یہ جی میں دکھا رہی تھی چیزیں، یہ ویسلین تھی اور میں ساتھ میں ان کے لیے بچوں کے لیے فروٹ چاٹ اور دہی پکوڑیاں وغیرہ لے کے آئی تھی، دہی بھلے لے کے آئی تھی کہ وہ کھائیں گے. تو بس پھر جی یہ میں دکھا رہی تھی چپل جو میں اپنے لیے لے کے آئی تھی، بڑی خوبصورت تھی. تو میری بیٹی بھی کہہ رہی تھی مما دیکھیں یہ آپ کو کتنی اچھی لگ رہی ہے، اوپر اسمائل لکھا ہوا ہے، تو آپ بھی اسمائل کرتی رہا کریں. تو بس پھر جی یہ میں دکھا رہی تھی، میں نے بچوں کو بتایا نہیں تھا، میری اپنی دونوں بیٹیوں کو، کہ بھی میں ان کے لیے نا شاہ پوش سے لے کے آئی تھی ڈریس. ان کو میں نے بتایا نہیں تھا، بس میں اچانک ہی گئی، مجھے شاپ نظر آئی اور وہاں ڈسکاؤنٹ بھی لگا ہوا تھا. تو پھر مجھے اچھے بھی لگے، تو میں نے کہا چلیں جی ڈسکاؤنٹ میں مل رہے ہیں تو میں ان کے لیے لے لیتی ہوں. مجھے اچھے بھی لگے. خیر دونوں کا، یہ میری چھوٹی بیٹی کا ڈریس ہے اور ایک بڑی بیٹی کا لیا ہے. اور لیکن جب میں نے اپنی بچوں کو دکھایا تو میری جو چھوٹی والی بیٹی ہے وہ کہہ رہی تھی مما میرا کہاں ہے، میرا کہاں ہے، اس کا میں لینا بھول ہی گئی. وہ دراصل زیادہ تر نا دوسرے کپڑے پہنتی ہے. تو جیسے بوائز کے ہوتے ہیں نا، بیبی بوائز کے، اس سیکشن سے میں اس کے کپڑے زیادہ تر لیتی ہوں. فراکس وغیرہ وہ بہت کم پہنتی ہے، تو میں اس کا لیا ہی نہیں تھا. تو بس پھر جی یہ میں ان کے کپڑے دکھا رہی ہوں. یہ بہت ہی خوبصورت ایمبرائڈری والا ڈریس تھا اور ایک ہی پیس پڑا ہوا تھا، ورنہ میں دونوں کے سیم ہی لیتی ہوں آلموسٹ. تو اس بار میں نے کہا چلو جی جو بھی مل رہے ہیں سیل آئٹم ہیں، ظاہرہ سیل ہو جاتے ہیں، پھر جلدی جلدی ہر کوئی لے لیتا ہے. تو پھر میں نے ان کے یہ ڈریس لیے. تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی آپ لوگ بھی.